نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ابھی عزیزم عمران ریاض جو مضمون پڑھا رہے تھے، اس مضمون کا ایک پس منظر ہے. یہ جو ہمارا دین ہے، ظاہر ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، نبی آخر زمان ہیں، اور تا صبح قیامت کے لیے ایک پیغام ہدایت چھوڑ کر گئے ہیں. اور وہ صرف پیغام ہدایت ہی نہیں تھا، اس پیغام ہدایت پر مبنی ایک معاشرہ تشکیل دے کر، ایک ریاست کی بنیاد رکھ کر اور ایک مضبوط ٹیم بنا کر اس کے حوالے کر کے تب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی ہر اعتبار سے اپنے مشن کی تکمیل کرنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. وہ جو آفتاب ہدایت ہے وہ نصف النہار پہ چمک رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف راجع فرما رہے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی ظاہر جب نصف النہار پہ سورج آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ڈھلتا بھی ہے اور پھر شام بھی ہوتی ہے. تو یہ جو شام کا دلرکا ہے اس ہدایت کا، یہ خود مسلمانوں ہی کی دور میں ظاہر ہو گیا تھا. دور صحابہ میں تو چمکا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پہلے عرب ملوکیت اور بعد میں عثمانی ملوکیت تھی تو مسلمانوں ہی کی، لیکن یہ کہ وہ چمک دھمک شام کے دھندلکے میں بدل چکے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 1000 سال بیت گیا تقریباً، اور اقوام مغرب نے عروج پکڑا ہے اور مسلمان علاقوں پر وہ چھاتے چلے گئے اور قبضہ کرتے چلے گئے اور مسلمان غلام ہوتے چلے گئے غیروں کے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے ایک رات کا آغاز ہو گیا. اور رات میں جیسے کوئی کہیں ستارے کی روشنی ہوتی ہے، کہیں چاند کی روشنی ہوتی ہے. سورج کی روشنی تو رات کو نہیں ہوتی، اگر روشنی ہوگی تو کوئی ستارے کی روشنی ہوگی یا چاند کی روشنی ہوگی. اور کسی رات میں وہ ہوگی، کسی رات میں نہیں ہوگی. کسی رات میں پہلے پیر ہوگی، کسی رات میں دوسرے پیر ہوگی. تو یہ جن شخصیات کا نام آیا ہے، یہ جیسے کہتے ہیں ٹاما ٹاما، یعنی ایک سورج تو ہوتا ہے نا، وہ تو اس کی تو روشنی تو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، لیکن ستاروں کی روشنی تو اس طرح نہیں ہوتی، وہ تو ٹاما ٹاما ہے. تو جتنی آپ نے ابھی بات پڑھی ہے، یہ اصل میں اس دور سے متعلق بات ہے کہ اسلام جب اپنی رات میں داخل ہو چکا تھا اور دنیا پر غیروں کی حکمرانی کا راج تھا. اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ دنیا توحید سے خالی دنیا ہے جس کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتابی کہانی ہے. اس کہانی کی بنیاد پر معاشرہ کہیں وجود نہیں رکھا. اس کو اگر ہم ایک اور ترتیب سے دیکھیں، قرآن مجید نے اسے بیان کیا جسے ہمارے دور میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رنگ میں کھولا جس رنگ میں پیش کر رہا ہوں، کہ جب یہ اقوام مغرب کی یلغار آئی ہے، گویا دین کی رات ہو گئی. تو پہلا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا، اگر میں اسے بالکل ایک جدید ٹرم میں استعمال کروں تو کور کی حفاظت کی گئی. دیکھیں، آپ کی نسل پر کوئی برا دن آ جائے تو بیج بچائیں گے تو پھر نسل کشی ہوگی نا. بیج بھی ختم ہو گیا، کہتے ہیں کہ فلانوں کا بیج مک گیا، تو بیج مک گیا تو اب آگے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بیج بچانا، کور بچانا، یہ پہلا کام ہے. اور اس کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی کے الفاظ یہ ہیں کہ اصحاب کہف کی سنت زندہ کی گئی اور علماء کرام نے مدارس قائم کر کے، معاشرے سے کٹ کے، دنیا سے ہٹ کے
اس کور کو محفوظ رکھنے کا اہتمام اور انصراف کیا ہے۔ تو اگر ہم سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیں تو جو سب سے پہلا واقعہ آیا ہے اس میں وہ اصحاب کہف ہی کا واقعہ ہے، اور اصحاب کہف کے واقعے میں یعنی دو جو ہے نا وہ کانٹراسٹ ہے نا ہمارے سامنے۔ ایک طرف یہ ہے کہ دقیانوس کی حکومت ہے، اور دوسری طرف چند نوجوان ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر پناہ حاصل کرتے ہیں، اور ایک ظالم بادشاہ جسے نہ خدا کا خوف ہے نہ آخرت کا اندیشہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی میں ہوں۔ تو آج کی دنیا بھی اکثر و بیشتر تو یہی ہے نا، وہ آپ گوانتانامو بے جیل جائیں تو وہاں جن سے آپ کا پالا پڑے گا انہیں بھی کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، ابو غریب جیل جائیں تو بھی نہیں ہے، اور اپنے کسی سیل میں جائیں تو مسنگ پرسن ہو جائیں تو جو کلمہ گو ہیں ان کو بھی خدا کا خوف تو نہیں ہے۔ تو اس وقت دنیا میں دقیانوسی کی حکومت ہے نا پھر، اور یہ اپنی شدت گزار چکی ہے، اتنی شدت نہیں رہی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اپنی پوری شدت پر ہے، لیکن اپنی وہ شدت گزار چکی ہے۔ یہ اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے معاشرے سے کٹ کر لوگوں نے جان جوخم میں ڈال کر تو وہ کام کیا، وہ ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا دور آیا ہے۔ یہ جو دوسرا دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جو سورہ کہف کے دوسرے واقعے میں بیان ہوا ہے، اور وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس دنیا کے کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کو حکمت دی ہے، لیکن اللہ نے اسے وزڈم دی ہے۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خیر کثیر سے نوازا گیا ہے، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر سے اسے دیکھا جائے تو ایک نکما آدمی ہے جس کے پاس دنیا کا کوئی مال اور زر اور پودا اور جاہ و جلال کچھ بھی نہیں ہے، فقیر آدمی۔ تو اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جو بڑا مال والا ہے، دولت والا ہے، عزت والا ہے، آبرو والا ہے، بیٹوں والا ہے، ان دو کا مکالمہ ہے۔ تو دنیا تو اس کی سنتی ہے کہ جس کا یہ دنیاوی قد کاٹ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ابھی جو وہ مل والا نغمہ آپ نے سنا تھا نا، مل اور سپانسر والا نغمہ، تو اب ان کی سنیں گے نا، اللہ رسول کی کون سنے گا، اور اللہ اور رسول والوں کی کون سنے گا؟ اب سنی تو ان کی جائے گی، تو لیکن جب سنتا کوئی نہیں تو آدمی حوصلہ ہار دیتا ہے، بات نہیں کر پاتا ہے۔ جس کا ٹنو ایمان ہوتا ہے وہ پھر ہمت سے جرأت سے بات کرتا ہے کہ کوئی نہیں بھی سنتا تو میں تو اپنی بات کروں گا۔ تو وہاں ان دو آدمیوں کا مکالمہ ہے، ایک وہ ہے جو ایمان کی بل پر اپنی بات رکھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے مال و اسباب کی بل پر اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ یہ جو دوسرا دور ہے نا یہ بھی گزر چکا ہے۔ یہ بات کرنے والے لوگ کون تھے جنہوں نے اس فقیر کی مانند بات کی کہ ہمارا بھی ایک نظام حیات ہے، ہمارے بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، نظریہ حیات ہے، ہم بھی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف رکھتے ہیں، اور یہ کہ جو یہ تمہارا باغ ہے، یہ جو تہذیب کا باغ تم نے تراشا ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ مکالمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ ٹھیک ہے اس دیوانے کی بات کسی نے نہیں سنی، ٹھیک ہے اسے فلسفیوں نے پاگل سمجھا ہوگا، اس کو دنیا کی یونیورسٹیوں میں وہ جگہ نہیں ملی جو باقی علاموں کو مل گئی، دنیا میں اسے وہ حیثیت نہیں ملتی، لیکن بات تو اسی کی آگے چل رہی ہے نا۔ اور پھر یہ جتنی شخصیات کا نام آیا، ابھی آپ سن رہے تھے، مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں یا اور شبلی نعمانی ہوں یا دیگر وہ حضرات کہ جنہوں نے پوری جرت سے، پوری بے باکی سے، پوری ہمت سے، پوری فصاحت و بلاغت سے اسلام کا یہ مقدمہ لڑا ہے، یہ در حقیقت وہی مومن درویش کا کردار ہے جو سورہ کہف کے دوسرے واقعے میں بیان ہوا ہے۔ اور مقابلے میں یہ تہذیب حاضر ہے جو بظاہر اس ساری چیز کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہی وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، ان کا بیانیہ وہ ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں آخری واقعے کی طرف آتا ہوں۔ آخری واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے یہ پہلے واقعے کے الٹ ہے۔
اس کے برعکس ہے. پہلے واقعے میں کیا ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ دقیانوس. اور اہل ایمان کون ہیں؟ پسے ہوئے، دبے ہوئے، مجبور، مقہور. آخری واقعے میں جا کے دیکھیں تو الٹ ہے کام. جو اہل ایمان ہے وہ اقتدار میں ہیں، وہ طاقت میں ہیں، وہ فاتح ہیں. اور جو فسادی ہیں وہ دیوار کے پیچھے بند کر دیے گئے ہیں. دیوار قائم کر کے اس نے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا. پہلے بند کون ہے؟ پہلے واقعے میں بند اصحاب کہف ہیں غار میں. اور آخری واقعے میں جا کے بند کون ہو گیا؟ وہ فسادی لوگ بند ہو گئے. امن کا دورہ ہے. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ترتیب نظر آئے. غار ہرا سے کام چلا ہے. ایک فقیرانہ دعوت ہے جو مکے میں دی گئی ہے، اور ایک ذوالقرنینی انداز ہے جو آپ کو مدینے میں نظر آئے گا. یہ فاتح، وہ فاتح، یہ مارکا، وہ مارکا. اور پھر جعل الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ مٹا کے رکھیں. اور آپ پچھلے 400 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہی ترتیب نظر آئے گی. وہاں وہ جلدی ہو گیا، 23 سالوں میں ہو گیا. یہاں 400 سال کی ایک ترتیب ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس وقت ہم اس نئے دور کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں. یہ جو پرانا باغ ہے یہ اجڑ رہا ہے. خبیث باغ، خبیث کھیت، خبیث درخت، خبیث تہذیب یہ مٹ رہی ہے، پگھل رہی ہے. دجال کی مانند پگھل رہی ہے. اور ایک نیا نظام ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنی جڑ پکڑ رہا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں. یہ تو وہ بات ہے کہ جو بشیر اور نذیر قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور حالات و واقعات سے ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن جس جگہ پہ ہم ہیں اس جگہ کو پہچان لیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. یہ جو جتنا پیچھے کام ہوا جس نے بھی کیا، ہم اسی کام کا تسلسل ہے اپنے شعبے میں. ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہی بات ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. اور پہلا جو کام ہوا وہ نبی کے ہاتھوں ہوا، اس نے تو مکمل ہونا ہی تھا. اب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوا. وہ لے کے چلتے ہیں. کوئی تھوڑی دیر کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی زیادہ چلنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی واپس ہی چلا جاتا ہے، کوئی دائیں مڑ جاتا ہے، کوئی بائیں مڑ جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک قافلہ ہے کہ جو دوسرے سے مشعل لے کے پھر چل پڑتے. یہ بیٹھ گیا تھک کے، کسی اور نے علم اٹھا لیا، آگے چل پڑا. کام آگے بڑھ رہا ہے، شخصیات بدل رہی ہیں، ہاتھ بدل رہے ہیں، افراد بدل رہے ہیں، لیکن کام درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. بڑھ رہا ہے، آگے جا رہے ہیں. تو اب ہم جہاں پہ پہنچے وہاں سمجھ لیجیے بات کو. لیکن اس کو بھی اسی مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ہم ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں. جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو اس میں کئی سٹیپ ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ، پانچواں سٹیپ. جب آپ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں تو پہلا سٹیپ بلندر ہوتا ہے یا نہیں؟ بلندر ہوتا ہے. جب آپ تیسرے سٹیپ پہ جا چکے ہوتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کمتر ہوتا ہے. جب آپ گراؤنڈ پہ ہیں تو یہ برتر ہے، لیکن جب آپ تیسرے سٹیپ پر ہیں تو جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے برتر تھا وہ آپ کمتر ہو گیا ہے. یہ بات مجھے کیوں سمجھانی پڑ رہی ہے کہ جب آپ اصحاب کہف کے دور میں ہوں تو اگر درویش والا کام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو جب آپ ذوالقرنین والے دور میں ہوں تو درویش والا کام کمتر ہو جائے گا. ایک کام ایک وقت میں سر سید احمد خان صاحب نے کیا، وہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو. ایک اصحاب کہف والا کام علماء نے کیا، اس وقت وہ جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے. آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم وہ والا کام کریں گے تو وہ ایک رجت قہقری کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ ریورس جا رہا ہے، وہ بجائے اوپر جانے کے واپس پیچھے جا رہا ہے. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ایک طرف کھڑے ہو گئے سر سید احمد خان اور ان کا اینٹی تھیسس جو ہے وہ جو آپ نے ابھی پڑھا دیوبند کی صورت میں سامنے آیا، اس کی میرے ذہن میں ایک اور تشریح آتی ہے جو تعبیر کہنا چاہیے. اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اصحاب کہف جب 300 سال کے بعد اٹھے نا تو ان کی جیب میں سکہ کون سا تھا؟ 300 سال پرانا. انہوں نے وہ سکہ جا کے بازار میں چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. اب ہمارے اصحاب کہف بھی پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ جب غار میں چلے گئے تو باہر جب آئے تو وہی پرانا سکہ لے کے دنیا بدل چکی تھی.
اب دنیا میں صنعتی انقلاب آ چکا، معاشرے کے ڈائنامکس تبدیل ہو چکے، اب قبائلی نظام ختم ہو چکا، بادشاہی نظام کی جڑیں اکھڑ چکی. اب آپ اگر وہ سٹرکچر لے کے آؤ گے کہ جو آپ نے 700 سال پہلے بنایا تھا، تو آج وہ جامع انسانیت کو فٹ نہیں آئے گا. یہ سکہ آپ نہیں چلے گا. آپ جتنے بھی خلوص سے وہ سکہ چلانا چاہو وہ نہیں چلے گا. اس لیے پھر اب وہ سکہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سر سید آئے، اور انہوں نے تو کوئی نیائی سکہ بنا لیا کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پھر وہ بیچ کی راہوں والے لوگ نکلے جنہوں نے کہا کہ یار اس کے اصول تو نہ چھوڑو. اور اس میں پھر ابھی جو بات کہی بڑی قیمتی بات ہے، اور اسے آج کے دور کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم. ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ مولانا یا بلکہ علامہ شبلی نعمانی انہوں نے علم کلام، نئے علم کلام کی ضرورت اور اہمیت کو تو خوب بیان کیا، لیکن جو کام کیا وہ کیا تھا؟ زبان تبدیل کر کے وہی باتیں کی جو پرانے سکے کی تھی. کوئی درمیان کی صورت نہیں بنائی، بلکہ یہ کہ حق اس کا پرانا ہی پیش کیا، بس بزبان اردو کی جگہ بزبان انگریزی پیش کر دیا. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی انہوں نے کچھ نام لیے تھے کہ فلانے صاحب جو تھے وہ بھی در حقیقت وہ سمجھے شبلی نعمانی کی سطح کا کام ہی کر رہے ہیں. میں وہ نام نہیں دہرا رہا، میں صرف ایک ادارے کا نام دہرا رہا ہوں. وہ انہوں نے نہیں لیا، مس کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ایک نیا وفاق بنا ہے، وفاق المدارس کے مقابلے میں ایک نیا وفاق بنا ہے، جامعۃ الرشید. انہوں نے اس کو کیا نام رکھا اس کا؟ نہیں، نام بھی کوئی رکھا اس کا. یہ جو نیا نصاب، یہ جو نیا وفاق بنا ہے، یہ کیا کریں گے؟ اس سے کیا مختلف؟ یہ کہتے ہیں عصری علوم کو ہم اپنے نصاب میں شامل کریں گے. اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ یہ دار الندوہ جو علامہ شبلی نے بنایا تھا، اس کا یہ پاکستانی ورژن ہے. یہ کوئی نیا علم کلام بنانے نہیں جا رہے، یہ کوئی جدید اور قدیم کا امتزاج کرنے نہیں جا رہے. یہ پرانے جو بھی ہمارا علم کلام ہے، یہ اسے انگریزی میں بدلنے جا رہے ہیں. جو ہماری روایت ہے، جو فارسی میں اور اردو میں تھی یا عربی میں تھی، اس کو اب انگریزی لباس میں لے کے آئیں گے. یہ جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے خاص جامع میں ملبوس، خاص وضاحت عطا کے، کہ دور سے دیکھے ہی مولوی معلوم ہوتے تھے، اور بعض تو ایسے بھی مولوی ہوتے تھے کہ جو سند یافتہ نہ ہو اردو سے مولوی لگتے تھے. اب اس مولوی کو نئی شیپ دینے آ رہے ہیں کہ مولوی ڈریس کوڈ والا ہو، مولوی جو ہے وہ سر ننگا ہو، مولوی انگریزی بولتا ہو، مولوی کو ایک خاص وہ والی مسٹر والی لک نظر آتی ہو مولوی کی. تو انجینئر مولوی، ڈاکٹر مولوی، تو یہ ایک نئی شے پیدا کرنے آ رہے ہیں. یہ کوئی نیا علم کلام پیدا کرنے نہیں آ رہے. تو یہ تو در حقیقت علامہ شبلی نعمانی کا جو ہے وہ احیاء ہے، جو اس سطح کی بات ہو رہی ہے. اس وقت وہ بات اعلیٰ تھی، عرفہ تھی، اوپر تھی. آج جب آپ ذوالقرنین کے دور کے دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، یہ ریورسل ہے، یہ حجت قہقری ہے. اور اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہو تو اب میں آپ کو دوسری طرف سے لانا چاہتا ہوں کہ علماء جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ کے اعتبار سے یہ ارتقاء ہے، کیونکہ وہ تو آج بھی کافی سطح پر کھڑے تھے. وہ تو ٹیبل پر بیٹھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ تو کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ تو یہ اس طرح کے لباس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ انگریز کی ہر شے سے نفرت کرنے والے تھے. بلکہ تو ایک جگہ پہ درس بند ہوا کس بات پر کہ یہ اپنی جب درس دیتے ہیں تو بیچ میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں مدارس میں انگریزی پڑھائی جانے لگے تو ہمیں لگے گا کہ بھائی ارتقاء ہو گیا ہے، ہمیں خوشی ہے بھائی چلیں ایک قدم آگے آیا. لیکن یہ کہ وہ تو قصوروار بھی نہیں، اس طبقے کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے ارتقاء ہو گیا. لیکن دوسری طرف ہیں قصوروار کون ہیں؟ یہ مضمون آپ آگے چلیں نا جو ابھی آپ نے پڑھا، شبلی نعمانی تک اور حمید الدین فرائی تک اور ابوالکلام آزاد تک. تو ابوالکلام آزاد سے اگلی شخصیت کون ہے؟ ابوالعلا مودودی.
اور اس سے اگلی شخصیت کون سی ہے؟ ڈاکٹر احسان احمد۔ وہ چیز تو لے کے یہ لوگ چلے تھے، اور یہ جو تنظیم اسلامی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بنائی تھی، اس میں انہوں نے ان دو دھاروں کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ جو قرآن کالج بنایا تھا، جو اب کلیت القرآن ہے، جو اب وفاق المدارس کے ساتھ الحاق شدہ ہے، یہ جب بنایا تھا تو نہ وفاق المدارس کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا، نہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الحاق کیا تھا۔ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہے، اور علی وجہ البصیرہ نہیں کیا تھا، کہ پھر ان کی شرائط بھی ماننی پڑے گی۔ ان کی شرائط ہم مانیں گے تو جو ہم بنانا چاہتے ہیں بیچ کا دھارا، وہ بنے گا نہیں۔ آج اگر وہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی شرائط مان لی گئی۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ اسٹیپ فارورڈ یا اسٹیپ بیک؟ تو جامعۃ الرشید کے اعتبار سے اسٹیپ فارورڈ ہے، کلیت القرآن کے اعتبار سے اسٹیپ بیک ہے۔ اور جب اسٹیپ بیک کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک قرآن مجید کا ایک ایڈیم ہے جو ذہن میں آتا ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ۔ کہاں تک اللہ نے پہنچایا تھا، کتنی بلندی پہ لے کے گیا تھا، یہ کہاں سے پلٹائے گئے ہیں، کہاں سے پلٹ آئے ہیں، کہاں سے لوٹ آئے ہیں۔ تو ایک حسرت کی بات ہے، ایک شخص کی پوری زندگی بیتی ہے، اس نے اپنا سارا تن من دھن لگا کے اور بقول ان کے اپنی شمع کو دونوں سروں سے جلا کے، اپنی موم بتی دونوں سروں سے جلا کے یہ سارا اچیو کیا تھا کہ جس خانے کو اپنے گھر کے چراغ سے آ گئے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جنہوں نے گائیڈ لائن دینی تھی، امت کے لیے رہنما بننا تھا، لائٹ ہاؤس بننا تھا، وہ خود رجت قہقری کا شکار ہو۔ دوسری طرف جو امت کے اندر ایک جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اور جو دنیا میں ظلم ہے اس کے رد عمل میں اور جوش پیدا ہوتا ہے اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب ایسی کوششوں پر لگ جاتا ہے کہ جس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے۔ وہ کبھی شام میں کوئی داعش کھڑی ہوتی ہے اور دنیا بھر سے ایسے جوشیلے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے بعد کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے آس پاس کوئی وار تھیٹر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس خطے کا اس طرح کا عنصر ہے اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی قومی جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے نا وہی قربانی دینے کے لیے جاتا ہے نا۔ ڈالر کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تو نہیں جا سکتا۔ یہ بات کہ بھائی ڈالر کی بنیاد پہ جہاد، وہ ڈالر کی بنیاد پہ جہاد کوئی بڑا مولوی کرے گا، جو ڈالر کھائے گا لڑنے نہیں جائے گا۔ اور مولوی کے حصے میں کتنا ڈالر آئے گا؟ ڈالر امریکہ مولوی کو ڈائریکٹ دے گا؟ مولوی کے پاس ڈالر کی میل پہنچے گی، اصل تو کسی اور کے پاس جائے گا، جس کے پاس اتنا جائے گا کہ وہ بعد میں کہیں باہر کسی ملک میں کوئی جائیداد خریدے گا۔ مولوی نے تو بہرحال بہت کچھ جائیداد بنائی تو پاکستان میں ہی بنائے گا، اس کے پاس میل ہی آئی ہے۔ تو وہ دونوں تو جہاد کرنے نہیں جائیں گے۔ جہاد کرنے کون جائے گا؟ ڈالر کی وجہ سے کوئی جہاد کرنے نہیں جاتا۔ جہاد کرنے وہی جائے گا جو اللہ کی خاطر جائے گا۔ وہ جو اللہ کی خاطر قربانی دے کے دین کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جا سکتا تھا، اس کو آپ نے کتنی خوبصورتی سے اپنے بنائے ہوئے گھڑے میں لے جا کر ختم کر دیا۔ ایک طرف یہ پورا کام ہے جو ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آج سے نہیں ہو رہا، 50 سال سے ہو رہا ہے۔ انقلاب ایران سے شروع ہو کے ابھی تک چل رہا ہے۔ انقلاب ایران اگر ڈاکٹر علی شریعتی کی فکر کے مطابق آتا تو نتیجہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس نے گراؤنڈ ہموار کر دی تو وہاں لا کے انہوں نے خمینی صاحب بیٹھا دی، جو اپنی سوچ میں وہی وہ وہاں کے ایرانی ماڈل مولوی تھے۔ اور جب یہاں پہ افغانستان میں وہ تبدیلی آتی ہے یہی تحریکوں کے ہاتھوں تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، تو وہاں جن کے ہاتھوں آئی تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک سیناریو یہ ہے، ایک اور ہے جس کو سمجھ آئی اس کو کوئی علامہ صاحب ٹکر گئے یار دین یہ تو بڑا مشکل دین ہے جو ڈاکٹر احسان احمد پیش کر رہے ہیں، جو مولانا مودودی نے پیش کیا ہے۔
जो ताबीर की गलती निकाल के ले आए मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, और फिर उनको अल्लामा जावेद नामनी साहब की सपोर्ट हासिल हो गई। और जो ही मतलब मुझे मुश्किल लगा, जरा चैलेंज तो है, एक तरफ तपती राहें हैं, तो मुझे चाहिए ना कुछ सहारा। दिल मेरा कर रहा है मैं छांव में बैठूं, लेकिन ये कि वो पुकार ऐसी है कि मैं तपती धूप पे चलने के लिए तैयार हूं। अब छांव से कोई अम्मा जी की, कोई खाला जी की, कोई फूफो की आवाज आ जाए कि बेटा लस्सी पीता जा, तो मैं तो पहले ही छांव की तरफ एक रुझान रखता था। तो अब तो मैं वो जिसे कहते हैं ना, कच्चे धागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। और यहाँ अगर मुझे अगला लेक्चर भी मिल, वैसे भी अब छांव में बैठने के बाद एक नया हौसला चाहिए रीस्टार्ट होने के लिए, और वहां पे अगर ताबीर की गलती मुझे पढ़ने के लिए मिल जाएगी तो मैं कम से कम कुछ दिनों के लिए तो आराम करने का फैसला कर ही लूं। ये एक वर्जन है। अच्छा, ये दामन भी किसी ने बचा लिया, उठ खड़ा हुआ है, नहीं है, इस फंदे से भी निकल गया, उस फंदे से भी निकल गया, उस फंदे से भी निकल गया, इससे भी आगे आ गया। तो अब मुखलसीन का एक और दायरा आएगा, वो कहेगा भाई चलो चलिए, दुनिया के कुछ रुक रहे थे, बंदा ना बंदे दी रात हो गई। ये आपने ये फलसफा, ये एक पूरे फलसफे पे मैंने कमेंट किया है, और वो फलसफा है कि कोई घर देहात बनाना चाहिए, देहात में जाके घर बना के अपनी कम्युनिटी बना के उसमें रहना चाहिए। और मुझे अफसोस है, नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में आके बाकायदा बैठ गए इमरान हुसैन। वो एक वक्त में तंजीम के साथी थे, तंजीम में शामिल हुए, डॉक्टर साहब का दस्तो बाजू बने, बहुत से एतबारात से बहुत अच्छे आदमी है, इंतहाई मुखलिस आदमी है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि उम्र के 82वें साल में हैं, 82 बरस के हो गए, और ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, इस चीज को भी छोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि 82 बरस का होने का मतलब ये है कि वो कोई सिठिया गए, मैं ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कहने का मतलब और है, वो समझ लीजिए। इस दुनिया में हमें अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा है, और अल्लाह ताला इम्तिहान लेने के लिए जिनके जरिए से हमें हिदायत देता है ना, उनको ही इम्तिहान का जरिया भी बना देता है। हमें डॉक्टर साहब के जरिए से हिदायत मिली, या मौदूदी साहब के जरिए से हिदायत मिली, ठीक है, मिल गई। अल्लाह के यहां वो अपनी मेहनत करके सुरखरू हो गए इसी जिंदगी के अंदर, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में जाकर सुरखरू हो गया। अल्लाह ने उन्हें सच्चों में लिख दिया है, उसके बाद भी वो जिंदा रहे, तो उनका कोई बुरा अमल अब उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो बुरा अमल मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी गलत सोच मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अल्लाह पूछेगा कि मैंने वो नबी तो नहीं भेजा था कि तुमने उसकी इत्तिबा को लाजिम जाना था, तुम्हें मैंने तुम्हारी समात, तुम्हारी वसादत, तुम्हारी समझ दी थी, उसको तुमने कितना इस्तेमाल किया। तो जिसके जरिए से हिदायत मिलती है, याद रखिए, उसी के जरिए से भी आजमाइश आ जाती है। तो इमरान हुसैन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इस वक्त ये वाला उनका पहलू, अगर हम उनकी उस काम को देखते हुए जूं का तू मान लेते हैं तो हम अपने इम्तिहान में नाकाम करा पाएंगे। क्योंकि हमें कुरान मजीद से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम है कि ये जिंदों की किताब है, ये माशरे को ठीक करने के लिए उतरी है, माशरे की दुरुस्तगी के लिए आई है, ये जंगल में जाके बैठकर पढ़ने के लिए नहीं आई है, ये अपनी बस्ती आबाद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि अपनी बस्ती से निकलकर गुमराहों को खबरदार करने के लिए आई है। और कुरान मजीद ने इस सारी चीज को कंडेम किया है। सूरह अहज़ाब में तो ये आया ना कि ये बुज़दिल मुनाफिकीन है, कि जिन्हें अब हमले का खतरा हो ना अगर, तो ये शहर को छोड़ के जाके देहात में आबाद हो जाएंगे। तो आज अगर कोई आदमी हमें कहे कि भाई अब खतरा है, लिहाजा आप देहात में चलिए, तो ये तो वो कम से कम कुरान मजीद की जिस बात के साथ उसका फिर रब्त कायम होता है, वो सूरह अहज़ाब की ये आयत है, वो ये वाक़या है। वो पेशेंगोइयों की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। ये खुद एक गलत तर्ज़ अमल है। पेशेंगोई होती है या तो खुशखबरी के लिए या खबरदार करने, पेशेंगोई हिकमत अमली के लिए नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है
کہ خوشخبری حضور کو ملی عمرہ کرنے کی، اور انہوں نے جس سال عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اس سال نہیں ہوا، تو اگلے سال ہوا۔ تو اگر نبی بھی ایک پیشن گوئی کی بنیاد پر کوئی حکمت عملی بناتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ ٹھیک ہو۔ اور دوسری اس کی جو بنیاد ہے، جو بات میں نے کہی کہ پیشن گوئیوں کی بنیاد پر حکمت عملی نہیں بنتی، یا تکوینی امور کے اندر مداخلت کا جواز نہیں نکلتا، اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو نظر آ جائے کہ قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے، قیامت میں بالکل اب آئی کہ آئی، اور یہ آثار ظاہر ہونے سے پہلے آپ درخت کاٹ چکے ہو قلم لگانے کے لیے۔ قلم کاری جانتے ہیں نا، وہ جو آج کل آپ آلو بخارے کھا رہے ہیں تو آلو بخارے کا درخت تو نہیں پیدا ہوتا، آلوچے کا درخت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے آم کا تو آپ جانتے ہوں گے نا، آم کی قلم لگتی ہے، تو اسی طرح آلو بخارے کی بھی لگتی ہے، خوبانی کی بھی لگتی ہے۔ تو آپ کو اسی نے درخت کاٹا ہے قلم لگانے کے لیے، تو قیامت کا آثار ظاہر ہو گئے، تو اس کو چھوڑو کہ قیامت آ رہی ہے، آپ اپنا کام کرو، آپ امور تشریعہ کے مکلف ہو، آپ اپنا کام کرو، اللہ نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو کل کیا ہونا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو کتاب و سنت میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، وہ پیشن گوئیوں پر منحصر نہیں ہے۔ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، میں بتا چکا، انذار کے لیے اور تبشیر کے لیے، حکمت عملی بنانے کے لیے نہیں۔ وہ اپنی ساری حکمت عملی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر بناتے ہیں، پھر انہیں اتنا یقینی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے پیغمبرانہ خبر ہو، یوں ہی ہوگا۔ اور جو اس طرح نہیں مانتا وہ یوں، ان کا قول یہ ہوتا ہے نا، everyone knows only school boys do not know۔ اب یہ تو بہت ہی دعوے والا انداز ہے، اس کے اندر بڑی ادعا ہے۔ ایک نبی تو اس طرح بات کر سکتا ہے، مستقبل کے بارے میں غیر نبی کے لیے ناممکن ہے کہ اس انداز میں بات۔ یہ تو اصولی بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ 1 سال پہلے میں نے خود ان کا لیکچر سنا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے وجود کے کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے، اس کو انڈیا ہڑپ کر جائے گا، ختم کر سمیش کر دے گا، وہ پٹخے اڑ جائیں گے اس کے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ چین اس کی حمایت کرے گا تو نیور، چین اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک روس اسے نہیں کہے گا، روس کبھی نہیں کہے گا کہ پاکستان کے وہ کرو، تو یہ ختم ہے پاکستان۔ 1 سال پہلے کی بات، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کہیں سے ہوپ ہے تو وہ صرف پاکستان سے ہے۔ تو یہ اتنی تبدیلی کی بنیاد کیا بن گئی؟ 1 ہی سال کے اندر آپ کی پیشن گوئی کیا سے کیا ہو رہی ہے؟ اور اب وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے زمین ہموار کر رہے ہیں کہ پاکستان ایران بلاک میں چلا جائے۔ اگر آپ ان کی ابھی لاہور میں ہیں، اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ اور میں نے نام ان کا لیا ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پیشن گوئیوں ہی پر ساری اپنی دکان چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جب یہ والا پروسیس شروع ہوگا، اب سر پہ آ گیا نا، وہی جانا ہے تو پھر کام شروع کریں گے۔ ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایک آدمی سست پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ چونکہ ان کا ذکر آیا تو چلیں اس کے مقابلے ایک اور ذکر، یہ مستقبل میں لے کے جاتے ہیں، حال سے نکالتے ہیں، مستقبل میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ انجینئر صاحب ہیں جیلم والے، وہ حال سے اٹھاتے ہیں، ماضی میں لے جاتے ہیں۔ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ حق پر تھے، چلیں جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ان کے ارد گرد بھی آپ کو سارے نوجوان ہی نظر آئے، اور جنہوں نے کوئی کام کرنا تھا، جنہوں نے آج کا یزید تلاش کرنا تھا یا آج کے یزید کے مقابلے میں حسین بننا تھا، ان کو آپ نے حسین اور یزید کے فیصلے پہ لگا دیا ہے۔ اب ان کی بحثوں کا رخ سارا یہ ہو گیا۔ اچھا چلیں جی، اس سے بھی سارے نکل آئے۔ پھر ہمیں ماڈرن انقلابی ملے، انہوں نے کہا یار یہ سارے طریقے غلط ہو گئے ہیں، ثابت۔ اصل میں سنت کا ایک عام جو اصول ہے وہ انہوں نے سمجھا نہیں، نہ مودودی صاحب کی سمجھ میں آیا، نہ ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں آیا، نہ کسی اور کی سمجھ میں آیا۔ دین غالب نہیں ہو سکتا جب تک نصرت نہ ملے، اور حضور کے دور میں نصرت دی گئی تھی سرداروں سے، آج کے دور میں نصرت دی جائے گی
فوج سے. وہ یہ پورا فلسفہ سن کے سب سے پہلے ذہن میں تو ایک شعر ہی آتا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لے. نہیں, یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ تمہیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے, جن کی ساری برانٹ اپ, یعنی وہ اگر اپنی کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں ابو ذر غفاری جیسا نیک اور متقی بھی ہو, اپنے ادارے میں وہ لائن ابو جہل کی ٹو کرے گا. یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے, یہ وہاں کا میکینزم ہے, اس سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. اور جائے گا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ نچلے لیول پر ہیں یا کسی بہت اعلیٰ لیول پر ہیں, وہ آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گا. اور وہ تو خوش نصیب ہیں جن کے نام آپ سن لیتے ہیں کہ مسنگ ہو گئے ہیں. کئی مومن آل فرعون ہیں جن کے نام بھی آپ کو نہیں مانتے. مومن آل فرعون کوئی عام رینک کا بندہ نہیں ہے. مومن آل فرعون عام رینک کا بندہ نہیں ہوتا. وہاں سے آپ یہ توقع لگائیں نصرت کی, تو ویسے تو مطلب یہ کامن سینس کے خلاف ہے نا, عقل کے خلاف, یعنی آپ ناسمجھی کی انتہا. اور جس طرح کی توقع آپ لگائیں, یہ ہمارے جو نصرت کے جو اصول قرآن مجید نے بیان کیے اس کے بھی خلاف. دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے, یہ والی نصرت جو آپ کو اقتدار دے دیتی ہے, یہ نصرت سوائے اللہ کے کہیں اور سے آپ کو نہیں ملنے والی. یہ تو نصرت فرشتے بھی نہیں کر سکتے. سورہ آل عمران میں اللہ خود ذکر کرتے ہیں, ہم نے بدر میں بھی آپ کی مدد کی, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اچھا یہ بھی میں نے بھی یاد کریے جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین مسومین. یہ ساری بات کہنے کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ یہ ساری بات وما جعلہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم, اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو مضبوط کرنے کی یہ بات کریں. ومن نصر الا من عند اللہ, نصرت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا, فرشتے بھی نہیں دے سکتے. نصرت تو صرف اللہ سے ملتی ہے. اگلی بات سمجھیں, اللہ یہ نصرت کب دیتا ہے؟ بہت اہم بات ہے. اللہ چاہے تو نبی کو, اور اللہ نے یہ بات کہی ہے, میں چاہوں تو یہ ایسی نشانی آسمان سے اتاروں سب کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وہاں کے سارے سردار اور آج کے سارے کور کمانڈر آمنا و صدقنا کہہ دیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے, لیکن اللہ یہ کام کب کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے, قرآن نے کھولی ہے یہ بات. یہ نصرت اللہ نہیں دے گا, نہیں دے گا, نہیں دے گا, نہیں دے گا جب تک کہ تم میں سے خبیث اور طیب کو چھانٹ نہیں دے گا. ویسے اللہ چاہے تو چھانٹ ویسے ہی دے, وہ کہے بھائی خالد عباسی ادھر بائیں طرف ہو کے کھڑا ہو جائے غلط لوگوں میں, اور باقی سارے دائیں طرف ہو کے کھڑے ہو جائیں, یہ نیک لوگ ہیں یہ غلط ہیں. اللہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, وہ ایسا نہیں کرتا. اس کے لیے وہ آزمائش بھیجتا ہے. اس کے لیے اگر ایک طرف نصرت آتی ہے بدر میں, تو دوسری طرف وہ احد بھی سجتا ہے, غزوہ احزاب بھی ہوتا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون چھوٹا ہے. اور اللہ نے یہ بات خود کہی ہوئی ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ ایسا نہیں ہے مسلمانوں کہ تم کو چھوڑے رکھے اسی حال پر جس پر کہ تم ہو, جب تک کہ وہ تم میں سے خبیث میں کو طیب میں سے چھانٹ کر علیحدہ نہ کرے. تو یہ خبیث میں سے طیب چھٹے گا کس طرح؟ ابھی پچھلے دنوں ایک وہ واقعہ ہو گیا تھا نا, اصل میں تو ہمارے مفسرین نے اس طرح لکھا ہے,
اب جب عمران خان جیسے لوگ یا آفتاب اقبال جیسے لوگ تفسیروں میں پڑھتے ہیں تو زبان پہ جا کے اسی طرح اسے بیان کر دیتے ہیں تو پھر رولا مچ جاتا ہے. تو اپنے بزرگوں کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جب ان لوگوں کی زبان پہ وہ بات آتی ہے بے دھیانی سے آ جائے تو اس کو پھر لوگ رگڑا دے دیتے ہیں. تو وہ جو آتے ہیں نا کہ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تو اس کے بعد وہ بھی الفاظ ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب اس سے بعض لوگوں نے اس طرح کے معنی مفسرین نے بیان کیے ہوئے ہیں جن کو لے کے تو لوگ بعد میں اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں. آپ اسے آگے پڑھیں، آگے آتا ہے کہ یہ جو بھی ہے ثم صرفکم عنہ، پھر جب یہ ہوا تو اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا. یہ کیوں کیا؟ ہاں جی، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اور اس کو جا کے ختم اس بات پر کیا ہے واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے. یہ کوئی ناراضگی سے اللہ نے نہیں کیا، یہ سزا کے طور پر اللہ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے بڑا فضل کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں اس مشکل امتحان سے گزار کر تمہارے خبیث تم سے چھانٹ کر علیحدہ کر دیے. تو معلوم ہوا کہ پھر آگے یہ بھی وَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ چھانٹ کے ایمان والوں کو علیحدہ کر دے پھر کافروں کو مٹا دے گا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ نے اس پورے فلسفے کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بغیر تمہیں اقتدار دے دے تو تم بھی وہی کرو گے جو دنیا والے کرتے ہیں. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں اللہ اقتدار دے دے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور رحمی رشتوں کو قطع کرو. اصل میں دولت کا نشہ بھی نشہ ہوتا ہے، لیکن اقتدار کا نشہ تو کوئی اور نشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جس وزیر اعظم نے جن صاحب کو اپنے سگنیچر سے چھڑی پکڑائی ہے انہوں نے اسی چھڑی کے ساتھ اسی وزیر اعظم کے ساتھ کیا کیا ہے. یہاں یہ تو خیر چلیں کوئی آپس میں رشتہ بھی نہیں تھا، یہاں بیٹے نے ان کے باپ کے ساتھ کیا کیا. اقتدار ایک الگ چیز ہے. آج میری ایک عادت ہے، میں بڑا شریف آدمی ہوں، بڑا بامروت ہوں، بڑا حوصلے والا ہوں، تو کل میرے پاس اختیار آئے گا تو قتل ہی میں کیا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو خدا جب اقتدار دیتا ہے بدماشی آ جاتی ہے. اس سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. کسی نے آپ کے منہ پہ تھوکا، آپ کی تلوار کی زد میں آیا ہوا آپ کی تلوار روک دے کہ اب میں ذاتی انتقام کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو ثابت ہو گیا نا آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے. یہاں پہنچنے سے پہلے اللہ مدد نہیں دیتا، نہ الیکشن میں جیتے گا نہ میدان میں جتائے گا، نہیں نہ. اگر اللہ آپ کو نیک لے کے چلنا چاہتا ہو، ویسے اللہ آپ کو گندا کرنا چاہتا ہو تو استدراجن آپ کو اقتدار بھی دے دے گا. پھر کھلے گی اصل حقیقت کہ آپ اصلاً کیا تھے. ویسے تو بڑے بامروت تھے، ایک چھوٹی سی ہی آپ کو کوئی اختیاری مل جائے تو پھر آپ آ جائیں واٹس ایور پہ تو پتہ لگا کہ آپ اندر سے کیا تھے. تو یہ تو اختیار ملنے کے بعد بندے کا پتہ لگتا ہے نا کہ وہ اندر سے تھا کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو تو اسے اس منزل تک پہنچنے سے پہلے، یعنی اس کی پختگی سے پہلے اسے اقتدار دے دے گا، اس کی خباثت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے پختہ بنانے سے پہلے اسے اقتدار کی اتھارٹی نہیں دے گا. جیسے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں اس کے میچور ہونے سے پہلے دولت نہیں دیتے، آپ کہتے بچہ خراب ہو جائے گا. یہ اس کی نفرت میں نہیں کرتے، یہ اس کی محبت میں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اختیار بھی ایک آزمائش کے اس سے گزارنے کے بعد، اور یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم یہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے
اور اسی طرح ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ نصر اللہ وہی نصرت کیوں نہیں آئی ابھی تک نصرت ابھی آزمائش پوری نہیں نصرت قریب ہے اور یہ نصرت آتی کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اب یہ چیز بھی آج ہمارے سمجھ میں نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ضائع ہو رہے ہیں اور ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جہاں سے نصرت جہاں ہے ہی نہیں اور جب اللہ نصرت دینے پہ آتا ہے نا اللہ نصرت دینے پہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھ کی پھینکی ہوئی کنکریاں ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ جاتی ہیں اللہ نصرت دینے پہ آتا ہے تو 313 نہتوں کے ہاتھوں 1000 تیر کانٹے کا لیس لشکر شکست خوردہ ہو جاتا ہے اور ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ جب تمہاری نصرت کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے بعد تو ایک ایسی تحریک کہ جو ان فلسفہ آزمائشی سے واقف ہو ابتلا و آزمائش سے واقف نہ ہو اور وہ نصرت مانگ وہ دھوکہ ہی کھائے گی یہ میں نے تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر اس لیے کر لیا اللہ کی یہ وہ سنت ہے جو بدل نہیں سکتی اللہ اسے نہیں تبدیل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ بدل نہیں ہوتی تو حضور کو اتنی مصائب سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے ان کے لیے تبدیل ہوئی ہوتی نا ان کے لیے نہیں بدلی تو کسی اور کے لیے کیسے بدل سکتی ہے اور جہاں یہ بدلی ہے نتیجہ اچھا نہیں نکلا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدلی ہے فرعون کے مقابلے میں یہ والی نصرت بغیر تیاری کے مل گئی نتیجہ کیا نکلا ادھر سے نکلتے ہی کہا ہمارے لیے یہ بچڑا معبود بنا دو اور آخر میں کہا کیا فَضَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ یہ نتیجہ نکلا اور ہمارے ہاں یہ نصرت ہمیں ملی ہے پاکستان بننے کی صورت میں دوہری غلامی سے اللہ نے اپنے خصوصی نصرت سے آزادی نصیب دی عطا کر دی نتیجہ کیا نکلا کرپشن میں وہ نمبر 1 بھی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے مطلب کوئی اعداد و شمار کے اندر ایسی گڑبڑ کر دی ہے کہ ہم نمبر 1 نہیں ہیں وگرنہ یہ کہ اگر صحیح سچے اعداد و شمار دنیا کو معلوم ہو جائے تو نمبر 1 کرپشن میں ہم ہی ہیں اور وہ چیزیں ایجاد کی ہیں کہ ظاہر ہے متمدن دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے آخر کوئی تو فنکاری ہے نا جو کبھی پڑے تو دوسرا ہمارا ملک ہے اس لیے یہ اچانک اگر کہیں سے کوئی اقتدار کسی پارٹی کو مل جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی نصرت نہیں ہوگی یہ کوئی دجالی چکر ہوگا اور یہ صبح و شام ہو بھی سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے سنیے ہمارے ملک کا ایک انتظام چلتا رہا ہے 10-10 سال کا اس سے پہلے ایک کمزوری سمجھ لیں آج کل گرمیاں ہیں نا تو ہمیں سردیاں اچھی لگ رہی ہیں نہیں ہاں تو جب سردیاں آتی ہیں تو گرمیاں یاد آ جاتی ہیں ہم تو 6 مہینے کی بات کو بھول جاتے ہیں 6 مہینے کی بات کو بھول جاتے ہیں تو 10 سال تو بہت بڑے ہوتے ہیں تو 10 سال آمرانہ دور فوجی ڈکٹیٹرشپ ہم کہتے ہیں جمہوریت اگلے 10 سال جمہوریت آ جاتی ہے یہ بے نظیر یہ نواز شریف یہ بے نظیر یہ نواز شریف اور پھر عامریت آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں شکر ہے وہ 2 سے جان چھوٹی ہے اب تو پرویز مشرف آ گئے 10 سال کے بعد کہتے ہیں یار یہ تو اس سے جان چھوٹ جائے تو شکر ہے بھائی کون آیا زرداری صاحب آ گئے شکر کے نتیجے میں زرداری صاحب آتے ہیں پھر جب زرداری صاحب سے تنگ ہوتے ہیں تو اگلی باری نون لیگ کی لگ جاتی ہے یہاں پہنچتے پہنچتے کچھ لوگوں کو اگر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر تھرڈ پارٹی آ گئی تھرڈ پارٹی نے تو 3 سالوں میں ہی تارے دکھا دی سب کچھ ہیج ہو گیا ہے تو اب ایک تجربہ باقی ہے اس ملک میں آج تک مولوی صاحب نہیں آئے یہ ہو سکتا ہے آ رہے ہوں داڑھی والے ہوں یا بغیر داڑھی والے ہوں عین ممکن ہے کہ آ رہے ہوں لیکن یہ اسلام لانے کے لیے نہیں آئیں گے جو اسی تابوت کو سرو کرنے کے لیے آئیں گے جو پہلے سے موجود ہے البتہ ہم 5 سال بھولے رہیں گے کہ اسلام آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے ضیاء الحق صاحب بھی ایسے ہی آئے
اگلا ماڈل یہ ہو سکتا ہے، این ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہی ہو، تو وہ اس وقت ہمیں لگے گا کہ نصرت آ گئی، بھائی وہ نصرت نہیں آتی، یہ فریب ہوگا، یہ دجل ہوگا، یہ دھوکہ ہوگا۔ اسلام آئے گا انہی اصولوں پر چل کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر، ان سنتوں کو تبدیل کر کے نہیں آئے گا، اسی کے مطابق آئے گا۔ البتہ یہ دیکھنے کا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، یہ ایک جو سمجھیے ریجنل لوکلائز سیناریو ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کو ذرا گریٹر کانگریس پہ رکھ کے دیکھیں نا، ایک امت ہے، اس کی 400 سال کی محنت ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ اپنی کور کی حفاظت کر رہی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ مکالمہ کر رہی تھی، تنقید کر رہی تھی مغرب پر، ان کے نظام پر، اس کے مقابلے میں اپنے نظام کی روک و پلک سنوار رہی تھی، یہ ہمارا سیاسی نظام ہے، یہ ہمارا معاشی نظام ہے، یہ ہمارا سماجی نظام ہے۔ اب اگر امت کی سطح پر وہ وقت آ گیا ہے کہ امت کوالیفائی کر گئی ہے اللہ کی نصرت کی، تو اس کی صورت کیا ہوگی سمجھ لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے، تو اگر ان آخری دور کے اعمال کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پچھلے 400 سال میں اتنی محنت کر لی ہے بحیثیت امت، کوئی بحیثیت ایک جماعت نہیں، بحیثیت کوئی فرد نہیں، بحیثیت کوئی تنظیم نہیں، بحیثیت امت مجموعی طور پر اتنی محنت ہو گئی ہے کہ اب اللہ ان میں سے چھانٹ کر ایک نیوکلس بنانے کے لیے اس نے وہ جس لیڈرشپ کا وعدہ تھا وہ بھیج دی، وہ سب سے بڑی نصرت ہوگی، لیکن اس کا ابھی آغاز نہیں ہوا۔ آثار ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نظر دھوکہ کھا رہی ہوں، ہمارے اندازے غلط ہو جائیں، ہو سکتا ہے اگلے 100 سال ابھی نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگلے 2 سال میں آ جائے، تو دونوں باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فائنل فیز شروع ہو گیا جس کی خبریں دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہیں آتا تو ہم نے تو قدم قدم اسی رخ پر آگے بڑھنا ہے، تاکہ اگر 3 سٹیپ یا 2 سٹیپس اوپر آ گئے ہیں تو اس سے اگلے سٹیپ پر جایا جائے، نہ کہ اس سے پچھلے سٹیپ کی طرف مراجعت کی جائے۔ یہی در حقیقت وہ جو کہتے ہیں نا، وہ کچھوے اور خرگوش کا جو وہ ہوا تھا، اب خرگوش والے جمپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جب تک وہ آخری فیز اللہ تعالیٰ کی تکوین کے مطابق ظاہر نہیں ہو جاتا، وہ ہماری پلاننگ سے نہیں ظاہر ہوگا، وہ اللہ کی تکوین ہے، جب ظاہر ہوگا اس وقت تو وہ چلے خرگوش کی چال چل پڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی سلو اینڈ اسٹڈی، گریجولی، بتدریج، اسی طرح جیسے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے اپنے عقل و فہم کی روشنی میں، درجہ بدرجہ، ترکبن طبقا طبق ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ وہی قافلہ آگے بڑھے گا جو ابھی آپ مضمون پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، وہ اسی رخ پر ہم آگے تھوڑا سا سرک بھی گئے تو بہت بڑی کامیابی، رکے بھی رہے تو ٹھیک ہے، پیچھے نہ جائیں، بس بڑی کوشش ہے کہ پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت، توفیق، سوجھ بوجھ، سمجھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آپ خود تنظیم اسلامی کے؟ ہاں، میں خود جمعیت